حسبي ربي جل الله ما في قلبي غيره۔ میدان بدر میں بھی حضرت علی کے کارنامے ہیں، میدان احد میں بھی ہیں، اور ان کے استاذ رسول کائنات خود ہیں جنہوں نے اپنی ان کی تربیت کی ہے۔ عقل میں، علم میں اور سیاست میں ان کا ثانی کوئی نہیں ہے، اور علم میں تو مستقل ایک مقام ہے جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کا مین گیٹ ہے اور مرکزی دروازہ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ بہت بلند پایہ شخصیت ہیں، اور رسول اللہ کو بڑی محبت تھی ان سے۔ آپ نے اپنی لاڈلی بیٹی ان کے نکاح میں دی، اور آپ خاتون جنت حضرت فاطمہ کے شوہر ہیں، اور جنتی نوجوانوں کے سردار حضرت حسن و حسین کے آپ والد گرامی ہیں، عشرہ مبشرہ میں ہیں، مہاجرین میں ہیں، اصحاب بدر میں ہیں، خلفائے راشدین میں ہیں۔ آپ اتنے بڑے قد کاٹ کے آدمی ہیں مرتبے کے لحاظ سے۔ حضرت علی کھڑے ہیں خندق کے اس طرف کہ اچانک ایک بہت بڑا جنگجو، جو کافروں کا مانا ہوا جنگجو تھا، جسے عمر بن عبد ود کہا جاتا ہے، 90 سال اس کی عمر ہے لیکن طاقت ابھی بھی بہت زیادہ ہے۔ 1000 جنگجوؤں کے برابری کا یہ شخص سمجھا جاتا ہے کہ عرب میں اس کی برابری کا اتنا بڑا جنگجو نہیں ہے۔ عمر ابن عبد ود کسی طرح گھوڑے پہ سوار ہو کے اپنی چلاکی کے ساتھ گھوڑے کو چھلانگ لگا کے مدینہ میں داخل ہو گیا۔ یکدم حضرت علی نے راستہ روک لیا۔ حضرت علی نے کہا کدھر جا رہے؟ آگے جانے کی اجازت نہیں، یہاں میں تمہیں بتا رہا ہوں واپس چلے جاؤ۔ اس نے کہا واپسی والی کہانی نہیں ہے۔ اب وہ یکدم کہنے لگا کہ میرے مقابلے میں جب بھی کوئی آیا ہے، میں نے اس کو زندگی کے جو آخری 3 خواہشیں ہیں اس میں سے ایک نئے خواہش میں نے اس کی پوری کر لی ہے۔ اگر تمہاری بھی کوئی آخری خواہش ہے، کوئی 3 خواہشیں بیان کرو۔ حضرت علی نے کہا اچھا، یعنی تو جب بھی تیرے مقابلے میں کوئی آئے تو 3 خواہشیں اس کی پوچھتا ہے اور پھر ان میں سے ایک مان لیتا ہے؟ اس نے کہا ہاں جی، میں آپ پر رحم کھاتا ہوں کہ آپ میرے مقابلے میں نہ آئیں، ورنہ ایک ہی وار میں ٹکڑے کر کے رکھ دوں گا۔ عمر ابن عبد ود ہوں، مجھے پہچاننے کی کوشش کرو۔ حضرت علی تو کم عمر ہیں اور وہ 90 سال کا پرانا پاپی ہے، جنگجو ہے، زندگی جنگوں میں گزار چکا ہے، آلات حرب و فن سے واقف ہے۔ خلاصہ یہ نکلا، حضرت علی نے کہا سنو، اگر خواہشیں سننا چاہتے ہو تو میری پہلی خواہش یہ ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے کہا میں یہ نہیں مانتا۔ کہا دوسری خواہش یہ ہے کہ واپس چلے جاؤ، جنگ نہ کرو۔ اس نے کہا یہ بھی نہیں مانتا۔ کہا پھر میری تیسری خواہش ہے تیاری کرو اور میرے ساتھ مقابلہ کرو۔ اس نے کہا یہ خواہش پوری کروں گا۔ اور حضرت علی میدان میں جب اترتے تھے، خیبر کا قلعہ جب فتح کرنے کے لیے گئے، اور اس قلعے کا ذمہ دار تھا مرحب، بہت بڑا خیبر کا پہلوان۔ یہ سنا ہے آپ لوگوں نے کہ وہ کتنا بڑا جنگجو تھا، کئی دن سے وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کل میں ایک ایسے شخص کو اس قلعے کی فتح کے لیے جھنڈا دوں گا کہ جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ صحابہ اکرام کی خواہش تھی کہ ہمیں صبح جھنڈا ملے، اور صبح اچانک اللہ کے رسول نے اعلان کیا این علی ابن ابی طالب، کہ حضرت علی کہاں ہے؟ علی کہتے ہیں میری خواہش ہی نہیں تھی، اس لیے کہ میری آنکھوں میں درد تھا اور پانی بہ رہا تھا، آنکھیں سرخ تھیں، نظر آ نہیں رہا تھا، تو میں کر بھی کیسے سکتا تھا؟ لیکن یکدم اللہ کے رسول نے مجھے بلایا، علی المرتضیٰ کو بلاؤ۔ حضرت علی کہتے ہیں میں جب گیا، نبی نے فرمایا علی اللہ نے آپ کو منتخب کیا ہے۔ کہا یا رسول اللہ نظر ہی کچھ نہیں آ رہا، آنکھیں سرخ ہیں، اتنی سخت بیماری ہے، پانی پہ پانی بہ رہا ہے، تو کیسے میں جا کے یہ کام کروں گا؟ فرمایا تم فکر نہ کرو، میرے قریب آ جاؤ۔ آپ نے اپنا لعاب مبارک جو جابر کی ہانڈی میں ڈالا تھا، وہی 7 ہجری کو حضرت علی کی یوں آنکھوں پر لگایا۔ علی کہتے ہیں لعاب لگنے کی دیر تھی، بیماری یکدم اللہ نے ختم فرما دی۔ جھنڈا میرے ہاتھ میں دیا، فرمایا جاؤ لشکر لے کر قیادت کرو اور ان کو دن کو تارے دکھاؤ۔ اب جب وہاں پہنچے، مرحاب سامنے آیا، وہ کہنے لگا قد علمت خیبر انی مرحب شاک السلاح، توجہ، کہنے لگا قد علمت خیبر انی مرحب شاک السلاح بطل مجرب اذا الحروب اقبلت تلاحب۔ کیا کہنے لگا؟ حضرت علی کے مقابلے میں مرحب آ کر کہنے لگا سارا خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، اور میں ہر وقت ہتھیار باندھ کے تیار رہتا ہوں، اور میں بڑا بہادر ہوں اور بڑا تجربہ کار آدمی ہوں، اور جب جنگ کا میدان لگ جائے تو پھر میرے اندر وہ آگ لگتی ہے لڑائی کی کہ مجھ سے بچ کبھی کوئی نہیں سکا۔
حضرت علی نے جو ہی اس کے یہ شعر سنے اس کے مقابلے میں فوراً فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریہ المنظرا اوفیہم بالساعی کیل السندرا۔ حضرت علی نے کہا سن، میں وہ ہوں جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا ہے، اور حیدر عربی میں ببر شیر کو کہا جاتا ہے، اور فرمایا کہ جنگل کے ببر شیر کی طرح ہوں کہ جو جنگل میں ہوتا ہے تو ایک ہیبت ناک منظر پیش کرتا ہے، اور میری مثال بھی اس شیر کی طرح ہے کہ جب یہ میدان میں اترتا ہے تو ایک خوف کی فضا پیدا کر دیتا ہے۔ اور اگلا جملہ فرمایا اوفیہم بالساعی کیل السندرا، سا ایک پیمانہ ہے جو 3.5 کلو سے کچھ زیادہ وزن کا ہوتا ہے، جیسے ہمارے ہاں کلو 2 کلو ہوتا ہے، اس طرح عرب لوگ سا ایک پیمانہ استعمال کرتے تھے، 3.5 کلو سے کچھ زائد کا پیمانہ ہے، اور ایک پیمانہ سندرا کہلاتا تھا جو اس سے پیمانہ بڑا ہوتا تھا۔ حضرت علی کہنے لگے سنو، میں وہ ہوں جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا ہے، جنگل کے ببر شیر کی طرح ہوں کہ جب منظر اس کا بڑا ہیبت ناک ہوتا ہے اور جنگل میں اس کا خوف ہوتا ہے، تو میں بھی جب میدان میں اترتا ہوں تو پھر میرے مد مقابل پر میری وہ ہیبت ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ میں وہ شخص ہوں کہ جو سا کے مقابلے میں جو پیمانہ دیتا ہوں وہ سندرا ہوتا ہے، یعنی میں سا کے مقابلے میں سا نہیں بلکہ سا کے مقابلے میں سندرا دیتا ہوں، یعنی میرے الفاظ میں اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا ہوں، اور پھر جب میرا وار ہوتا ہے تو کوئی کبھی زندہ نہیں بچ سکا ہے، میدان میں کھڑا ہو جا۔ اس نے پہلا وار حضرت علی پہ کیا، انہوں نے پینترا بدل کے اس کے وار کو ضائع کر دیا، اور ایک ہی وار حضرت علی نے اس کے سر پہ کیا اور مرحب کے سر کو چیر دیا، اور یہ تلوار نیچے تک آ گئی، اور میدان خیبر میں قلعہ خیبر کاموس کے انہوں نے فتح کر کے فاتح خیبر بنے۔ آج عمر ابن عبد ود کھڑا ہے، کہنے لگا تم مجھے جانتے نہیں ہو، کوئی خواہشہ تو پیش کرو، پوری کروں گا۔ انہوں نے کہا مسلمان ہو جا، کہتا نہیں مانتا، میدان سے ہٹ جاؤ، بھاگ جاؤ، کہنے لگا نہیں مانتا۔ کہا پھر میرے ساتھ مقابلہ کرو۔ عمر بن عبد ود نے کہا جی میں کرتا ہوں۔ عمر بن عبد ود نے حضرت علی پر پہلا وار کیا، لیکن یہ تو ایسے تربیت یافتہ تھے جنگی چالوں کے، ایسے چست اور چالاک، اتنے پھرتیلے، اتنے حاضر دماغ کہ ان کو دھوکہ دینا کوئی آسان چیز نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الحرب خدا، لڑائی تو دھوکے کا نام ہے، جو چال چل گیا وہ کامیاب ہو گیا، اس لیے وہاں کوئی بہت بولا بالا ہو تو مار کھا جاتا ہے۔ اس لیے میدان جہاد میں آپ نے صحابہ کو وہ سارے گر سکھائے تھے کہ دشمن پہ کیسے نظر رکھنی ہے، اس کی جاسوسی کیسی کرنی ہے، مذاکرات کیسے کرنے ہیں، میدان میں پیٹھ کبھی نہیں دکھانی، میدان میں کھڑا کیسے ہونا ہے، اور کس طریقے سے جنگیں لڑنی ہیں۔ یہ اللہ کے رسول نے ایک ایک بات انگلی پکڑ کے اپنی جماعت کو سکھائی تھی، جبھی تو نبی دنیا سے نکلے۔ آپ دیکھیں ایران جیسی سپر پاور کی فوجوں کو انہوں نے پیوند زمین کر دیا، روم جیسی سپر پاور کی فوجوں کو جو لاکھوں میں تھی انہوں نے پیوند خاک کر کے رکھ دیا، لیکن خود کسی میدان میں کبھی شکست نہیں کھائی۔ اللہ نے صحابہ کو دنیا بھی پوری عطا کی، دین بھی پورا عطا کیا، اور صحابہ نے یہ سارا کچھ اللہ کے رسول سے سیکھا تھا۔ حضرت علی آئے، مقابلہ ہوا، اس نے وار کیا، اس کو ڈاج دے کر اس کا وار ضائع کیا، اور ایک ہی وار حضرت علی نے کیا، لکھا ہوا ہے کتابوں میں، ایک ہی حملہ کیا، لیکن وہ اس کو روک نہ سکا، اور حضرت علی کی جب تلوار لگی اس کے دانتوں کا تک پورا چہرہ اس کا چیر کر رکھ دیا، اور مرحب زمین پہ گرا، بس پورا خیبر نعرے تکبیر سے گونج اٹھا۔